الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ 3 دین کی بنیادی اصطلاحات پر گفتگو ہوئی تھی: توکل، تقوی اور استغفار۔ توکل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ اس کائنات کا ایک پتا، ایک تنکا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الطلاق میں اس کو جوڑا گیا ہے تقوی کے ساتھ۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر الجھن میں سے نکلنے کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا، اور جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو انجام تک پہنچانے والا ہے، اور اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جوڑا تھا استغفار کو میں نے، کہ ایک اینگل سے یہ 2 چیزیں ہیں کہ انسان کو ہر چیز کے بارے میں یقین ہو کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہوا، اور اس کا تعلق ہے کسی بھی شخص کے ریسیونگ اینڈ سے، کہ مجھے کوئی خوشی ملی یا مجھے کوئی پریشانی آئی تو میں یہ یقین رکھوں کہ بظاہر مجھے نقصان پہنچانے والے یا مجھے خوشی دینے والے کچھ انسان ہیں، یا کچھ سرکمسٹانسز ہیں جن کے نتیجے میں مجھے کوئی خوشی ملی ہے یا مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے، لیکن اصل میں فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو کرنا خوب جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچانے کے لیے پہلے کنویں میں گروایا، پھر وہاں سے غلام بنوایا، غلام بنوا کر مصر پہنچایا، پھر ایک وزیر کا غلام بنایا، پھر اس کی بیوی کو ان پر فریفتہ کرایا، پھر ان کو جیل پہنچایا، پھر وہاں 2 اور قیدی جو محل کی ایک سازش کے الزام میں گرفتار ہو کے جیل میں آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے خواب کی تعبیر ان کو بتائی، اور جس کو رہائی ملنے والی تھی اس سے کہا کہ ذرا بادشاہ سے میرا بھی ذکر کر دینا کہ جیل میں ایک اور بے گناہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلوا دیا۔ اور یعنی شیطان، قرآن مجید نے تو یوں کہا کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا، لیکن یہ تو ایک عام محاورے کا کہنا ہے، لیکن شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ جس کے تحت شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ اور یاد کب آیا؟ جب حضرت یوسف بادشاہ کی ضرورت ہوئے، نیڈ بنے، اس وقت حضرت یوسف نے بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی، جس کے نتیجے میں بادشاہ نے نہ صرف انہیں رہا کیا بلکہ اپنے مصاحبین میں شامل کر کے زمین کے سارے ریسورسز کا انچارج بنایا ان کو، اور انہوں نے وہ قحط جو 7 سال پر محیط تھا وہ مینیج کر کے دکھایا راشننگ کے نظام کے ذریعے سے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وے آؤٹ نکالے گا۔ جو اللہ تعالیٰ پر
جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا اور اسے وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو مطلوب کیا ہے کہ انسان ریسیونگ اینڈ پر پہ جو کچھ بھی مجھ پر بیت رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہو رہا ہے، اور جو ڈسپرسنگ اینڈ ہے انسان کا کہ میرے ہاتھوں سے کیا ہونا چاہیے، اس وقت انسان کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ پھر اسی کے اعتبار سے ایک اور جوڑا بنتا ہے کہ انسان کسی برائی کی طرف مائل ہوتے ہوئے یا اس برائی کے کرنے سے پہلے اپنے دل میں خوف خدا رکھے اور ڈرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، اور اگر فار ون ریزن اور another گناہ سرزد ہو ہی جائے، انسان برائی کر ہی بیٹھے، تو پھر مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ون کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئی تھی لاسٹ ٹائم۔ آج ہم دین کی دو اور بنیادی جو چیزیں ہیں ان پر گفتگو کریں گے، اور وہ دو ہیں صبر اور شکر۔ صبر کا عام طور پر اردو زبان میں جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں اور دے دے کر وہی ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ صبر کا ایک مفہوم ہے، اور وہ ہے پیشنس۔ کسی بھی واقعے کے پیش آنے کے بعد اس پر واویلا نہ کرنا، بلکہ صبر سے اسے برداشت کرنا۔ ہم عام طور پر صبر کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ مفہوم بھی ہے، بلکہ سورۃ طور کی ایک آیہ مبارکہ میں اس کو منفی معنوں میں کہا گیا ہے کہ اہل جہنم سے کہا جائے گا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا، صبر سے برداشت کرو یا بے صبری سے برداشت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تمہارے کرتوتوں ہی کی سزا ملے گی، تمہاری کرتوتوں ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک منفی سینس میں ہے کہ صبر کرو یا نہ کرو، لیکن بہرحال قرآن مجید میں صبر کا یہ مفہوم بھی ہے۔ لیکن بالعموم قرآن مجید میں صبر کا لفظ جو ہے یہ اسٹیڈ فاسٹنس کے لیے، انڈیورنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ انسان کا کسی بات کو سمجھ کر اس پر ڈٹ جانا، پھر کم وقت میں جو ہو سو ہو، اسے جان سے مار دیا جائے، اسے اذیت پہنچائی جائے، اس کو مالی نقصان سے دوچار کیا جائے، اس کے اہل و عیال کو تکلیف پہنچائی جائے، جو کچھ بھی ہو، ایک فیصلہ انسان کرے کہ یہ ہے راہ جو میرے اختیار کرنے کی ہے، اور پھر اس کو اختیار کرے صبر و استقامت کے ساتھ۔ یہ وہ بات ہے کہ جسے ورڈزورتھ نے یوں کہا تھا کہ not gold but only men can make a people great and strong، یعنی سونے چاندی سے، مال و دولت سے کسی انسان، کوئی قوم جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ کسی قوم کو طاقتور بناتے ہیں who for truth and honor's sake steadfast and suffer long۔ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long۔ steadfast کا مفہوم کیا ہے؟ انسان کا کسی بات پر ڈٹے رہنا، چٹان بن جانا کسی چیز کے مقابلے میں، جو بھی مخالف چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو ورڈزورتھ کہتے ہیں کہ قوموں کو ایسے لوگ بناتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ خود ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ اس میں قائد اعظم کا ہم بڑا اہم رول مانتے ہیں، اگرچہ اس کے مصور اس ملک کے علامہ اقبال تھے، لیکن ہم اس ملک کا بانی قائد اعظم کو قرار دیتے ہیں۔ اور قائد اعظم کے بارے میں جہاں ان کا ایک ماہر وکیل ہونا جو ہے وہ ہر شک و شبے سے بالاتر ہے، اسی طرح ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بھی ہر شک و شبے سے بالاتر ہے۔ وہ ہرگز بکاؤ مال نہیں تھے، بلکہ وہ واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ انگریز وائس رائے نے انہیں بلایا، ان سے میٹنگ کی اور ان کو وزارت کی پیشکش کی، تو قائد اعظم بیٹھے ہوئے سنتے رہے، اور پھر آخر اٹھ کر وہاں سے چلے، اور وائس رائے ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا، یعنی پروٹوکول کے طور پر، اور
دروازے پر پہنچ کے اس نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، تو قائد اعظم نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا وائسرائے سے، اور یوں منہ موڑ کر چل پڑے کہ ڈو یو تھنک آئی ایم پرچیزیبل، تم مجھے بکاؤ مال سمجھتے ہو؟ تو ایسے ہی لوگ قوم کو بناتے ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہو، سچائی، دیانتداری اور اصول کے لیے مر مٹنے والے۔ قرآن مجید میں بالعموم صبر کا لفظ جو ہے وہ انہی معنوں میں استعمال ہوا، جیسے سورہ بقرہ میں 19ویں رکوع سے اہل ایمان سے خطاب شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں، صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت چھوڑ کر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزما کر رہیں گے کچھ دے کر، خوف میں سے، بھوک میں سے، اور جانوں اور مالوں اور پروڈیوس کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی خوشخبری دو جھیلنے اور برداشت کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جن پر جب کوئی مصیبت آئی، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والا ہے۔ بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے سو وٹ، یہ ہمارا اپنا تو تھا ہی نہیں، اللہ کا تھا، اس نے لے لیا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو بڑے سے بڑا صدمہ جو ہے وہ جھیلنا انسان کے لیے برداشت اس کو جھیلنا اور برداشت کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ پہلے سے تیار تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ڈیسیژن ہے کہ میں نے یہاں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹانا، آگے بڑھوں گا، پیچھے نہیں جاؤں، لہذا جو بھی آ جائے بس اس کو تو وہ صرف یہ کہہ کر کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ آگے گزر جاتا ہے۔ یہ مصائب تکالیف اسے اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتی، اسے آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ پھر یہ بات جو ہے وہ قرآن مجید کے بڑے بنیادی مضامین میں سے ہے کہ خاص طور پر جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آزمائے گا۔ سورۃ العنکبوت کا مرکزی مضمون یہی ہے، یعنی اس کے پہلے رکوع میں الف لام میم کے بعد فرمایا گیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلوں کو خوب آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے، اور محتاط ترجمہ کرنے والوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ نکھار دے، ظاہر کر دے کہ سچے کون سے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں اور جھوٹے کون سے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں۔ پھر یہی بات جو ہے وہ سورہ بقرہ میں فرمائی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں، بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، انہیں بھوک آئی، انہیں جسمانی اذیت دی گئی، اور وہ ہلا مارے گئے، شیکن ویل، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پکار اٹھے، چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ صحابہ کرام پر جو تشدد ہوا، عام طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تشدد ہوا اس کا تذکرہ ہوتا ہے، یقیناً وہ بھی کوئی چھوٹا تشدد نہیں ہے، کہ انہیں مکے کی پتھریلی زمین میں اوندے منہ رسی سے پکڑ کر گھسیٹا تھا، گھسیٹوایا تھا امیہ بن خلف ان کے آقا نے۔ تصور کیجئے ذرا، یعنی کسی پلین سڑک پر کے اوپر بھی اگر آپ کسی کو گھسیٹیں گے تو کیا حال ہوگا،
اور نوکیلی پتھریلی زمین ہو اور اس پر جب گھسیٹا جائے گا تو کیا ہوگا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشرائز کیا ان کے چچا نے. ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، ماں تھیں، اور جو سارا کا سارا کسٹوڈین تھا مال کا وہ ان کا چچا تھا، اور اس نے واقعتاً بہت ہی ناز و نخرے کے ساتھ ان کو پالا تھا. ان کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا. جیسے کھدر کا لباس پہننے سے پہلے جواہر لال نہرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا سوٹ جو تھا وہ پیرس سے سل کے آتا تھا. اسٹوکرٹ فیملی تھی، دے کوڈ افورڈ، لیکن بعد میں پھر کھدر جب پہنا تو پھر ظاہر ختم ہو گئی وہ چیز. تو اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا، اور اتنی خوشبو لگاتے تھے جسم پر کہ جس راستے سے گزر جائیں لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں سے آج مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو چچا نے منع کیا، بعد آ جاؤ. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ان کا پھر یہ جو عیش و آرام تم کر رہے ہو یہ تو تمہارے مشرک باپ کی کمائی سے ہے، تم نے اس کا دین چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ سب کچھ بھی چھوڑ دو. چچا کا خیال تھا کہ تھریٹ کروں گا، عادی ہو چکا ہے ناز و نعم کا، بعد آ جائے گا. لیکن حضرت مصعب نے کہا نہیں، چھوڑ دیتا ہوں. گھر سے نکلنے لگے تو باپ نے کہا کہ چچا نے کہا تو یہ کپڑے بھی تو تمہارے اسی باپ کی کمائی سے ہیں جس کا دین تم نے چھوڑا ہے، یہ بھی بتا. اس حال میں گھر سے نکالے گئے، لیکن جس بات کو صحیح سمجھا اس سے پیچھے نہیں ہٹے. تسلیم کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. وہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان کے ساتھ دوں گا، ان کے ساتھ رہوں گا، ان پر ایمان لاؤں گا. حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا. تصور کیجیے، کسی کو رحم نہیں آیا. یعنی جسم ہی سے چربی پگھلی ہوگی اور فلوئڈز نکلے ہوں گے، ان سے وہ کوئلے بجھے ہوں گے. اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے آرام فرما رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب تو بد دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دے، بس ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ غضبناک ہو گئے، اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو. تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا، کسی شخص کو زندہ گاڑ دیا گیا اور کسی کو آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ابھی تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. تو صبر کیا ہے؟ جھیلنا، برداشت کرنا، ڈٹے رہنا، استقامت دکھانا. جو آیت میں نے آپ کو سنائی قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور اس کے آخر میں کہتا ہے ان فی ذالک لآیات یا ان فی ذالک لآیہ. اکثر ہے آیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ کہیں فرماتا ہے کہ سننے والوں کے لیے، قوم یسمعون. کہیں فرماتا ہے لِأُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں کے لیے. کہیں کہتا ہے قوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. یہ ایک سیٹ ہے، آنکھ سے دیکھا، کان سے سنا، ڈیٹا کلیکٹ ہوا، اور پھر غور و فکر دماغ میں کیا، اس کو پروسیس کیا اور نتیجہ نکالا. یعنی وہ شخص کے جس کے اندر حقائق کو اکٹھا کر کے ان کو پروسیس کرنے کی صلاحیت نہ ہو. اندھا ہو تو دیکھ نہیں سکتا، بہرا ہے تو سن نہیں سکتا، اور اگر اس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر انفر نہیں کر سکتا. تو فرمایا یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں جو سنتے، دیکھتے اور غور و فکر کرتے ہیں. یہ ایک سیٹ ہے. اس کے بعد دوسرا سیٹ ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. یقیناً اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے
جھیلنے اور برداشت کرنے والوں کے لیے، ڈٹے رہنے والوں کے لیے، اور شکور، شکر ادا کرنے والوں کے لیے، ہر صبر کرنے والا، شکر ادا کرنے والا۔ یہاں اصل میں جدا ہوتی ہے راستہ کہ ہمارے عام طور پر جو دنیاوی اعتبار سے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، یقیناً ان کی آبزرویشن بھی بڑی ایکیوٹ ہوتی ہے اور ان کا انفرنس جو ہے اس کی صلاحیت بھی ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن مار کہاں کھاتے ہیں؟ ان کے پاس کیریکٹر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے شعراء کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ کسی دربار کے اندر پھر وظیفہ لینے لگے اور بادشاہ سلامت کی تعریفیں کرنے لگے۔ یہ اردو زبان کا ایک مرکز دہلی تھا، دوسرا لکھنؤ تھا، اور لکھنؤ کے جو انٹلیکچوئل تھے وہ نور جہاں کے ذریعے خریدے تھے ایران نے، اور پھر اس کے اثرات جو ہے ہماری اردو لٹریچر کے اندر سارے کے سارے اس کے ایرانی اس تاثر کے جو اثر ہے اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ انٹلیکچوئلز کا بک جانا۔ تو فرمایا اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ انٹلیکچوئلز کے اندر آپ کو ایک اور بہت بڑی بیماری نظر آئے گی کہ ان کے اندر احسان مندی کا جذبہ نہیں ہوتا، خاص طور پر انٹلیکٹ کے اعتبار سے۔ یعنی ایک انٹلیکچوئل جو ہے، ایک دانشور جو ہے، وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے اس بات میں کہ اس نے کسی اور سے سیکھا ہے۔ وہ یہی شو کرتا ہے کہ بس یہ سب کچھ مجھے ہی الہام ہوا ہے، یہ میں نے ہی حاصل کیا ہے، میرا ہی کمال ہے۔ تو ناشکرہ پن جو ہے یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو بیان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نوازا ہے آپ کو ان کے ہاں یہ چیز نظر نہیں آئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر اپنے شاگردوں میں تذکرہ کرتے تھے کہ ایک حجام کے بارے میں، ایک باربر کے بارے میں، کو میرا استاد ہے۔ اب یہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ شاگرد جو ہے وہ سوچتے تھے کہ کیا پڑھا ہوگا یہ حضرت نے، شیخ نے ان سے کیا پڑھا ہوگا اس حجام سے۔ اور اس وقت استاد کا ادب اتنا ہوتا تھا کہ استاد سے ایکسٹرا کوریکولر بات کرنی اور کوئی سوال کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ استاد کا ادب و احترام اتنا ملحوظ ہوتا تھا۔ ایک دن ذرا ریلیکس موڈ میں تھے تو کسی شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت، انہیں ذکر کیا پھر اس کا، تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں ان کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا، اور بزرگوں کو یاد ہوگا، نوجوانوں نے تو وہ دیکھا نہیں کہ وہ بال کٹنے کا انداز کیا تھا۔ اب تو کرسی ہے نا باربر شاپ کے اندر، آپ اس پر بیٹھے ہیں اور باربر جو ہے وہ اس کے گرد گرد گھومتا ہے، کبھی آپ کو اس طرف سے کٹنگ کرتا ہے، کبھی سامنے سے کرتا ہے، کبھی ادھر سے کرتا ہے، کبھی پیچھے سے کرتا ہے۔ پہلا طریقہ کار کیا تھا کہ باربر یا حجام جو تھا وہ ایک جگہ بیٹھا ہوتا تھا اور بال کٹوانے والا اس کے کہنے کے مطابق اس کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ وہ کہتا اب دائیں طرف میرے سامنے کرو، اب بائیں طرف کرو، اب ادھر منہ کرو، اب ادھر بیک کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا اور میں نے بائیں طرف اس کے آگے کر دی، تو اس نے کہا نہیں بیٹا پہلے دائیں طرف سے بال کٹواتے۔ تو اس نے مجھے سبق پڑھایا، اس لیے وہ میرا استاد ہے۔ اب میرے جیسا کوئی چھوٹی ذہن کا مالک جو ہے وہ سمجھے گا کہ لو جی لوگ کیا سمجھیں گے، کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یعنی اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، وہ اس میں عار محسوس نہیں کرتا کہ وہ کہے کہ میں نے ایک سبق جو ہے وہ اس حجام سے بھی پڑھا تھا، ڈنکے کی چوٹ بیان کرتا ہے اس کو۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ شکر گزاری کا جذبہ ہے، اور یہ انسان کے بڑے بنیادی اوصاف میں سے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے
تو آپ برملا اس نیکی کا تذکرہ کریں. انسان کا نفس یا شیطان اس کو پٹی پڑھاتا ہے کہ نہیں اس میں تمہاری توہین ہو جائے گی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس میں انسان کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا اونچا آدمی ہے. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ایک اسکول ٹیچر تھے، وہ تعزیت کے لیے آئے. پہلے جو ہفتہ وار میرا درس ہوتا تھا اتوار کی صبح شیخ ندیم صاحب کے گھر پر، تو وہاں ان کا داماد آتا تھا جس کی وجہ سے اس کو پتہ چلا. تو اگلے اتوار وہ تشریف لائے تو پہلے سب کے سامنے جو بھی درس کے شرکاء تھے انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کے مجھ پر ہم پر بڑے احسانات. احسان کیا تھا کہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ پرائمری اسکول ٹیچر تھے، لیکن تھے بڑے اچھے استاد، بڑی طلباء پر محنت کرتے تھے. تو میرے والد صاحب نے ان کو شہر ٹرانسفر کر دیا تھا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ پڑھ جائیں گے، ورنہ دیہات میں وہ ان پڑھ رہ جائیں گے. اب وہ یہ احسان جو ہے اس کا برملا تذکرہ کرتے ہیں. پھر میرے ساتھ اٹھ کے گھر آ گئے، میرے بچوں سے بھی ملے اور پھر انہوں نے دہرایا کہ آپ کے دادا جی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں. تو بعد میں نے بچوں سے کہا کہ اصل میں یہ ہوتی ہے انسانیت. یعنی کوئی ان کے اوپر کوئی ڈنڈا سوار نہیں تھا، کوئی ان پر ایسی کمپلشن نہیں تھی کہ وہ اس کو بار بار اس کا اظہار کرتے، لیکن وہ اپنی انسانیت جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ فلاں کا مجھ پر احسان ہے. یس احسان ہے. احسان کو ماننا یہ کیا ہے؟ اس کا نام شکر ہے. راستہ چلتے ہوئے، دروازے سے نکلتے ہوئے یا دروازے میں اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی شخص آپ کے لیے رک گیا اور اس نے آپ کو پہلے گزرنے دیا، تو آپ صرف زبان سے اس کو شکریہ ادا کر دیں. یہ ایک شکریہ کا لفظ بول دیں، جزاک اللہ کہہ دیں یا یوں کر کے اشارہ کر دیں، آپ کو کچھ بگڑے گا؟ لیکن شیطان اور ہمارا نفس جو ہے وہ ہمیں اکساتا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں. اور عجیب فلسفہ ہے، اگلا بندہ سر پہ چڑھ جائے گا، وہ پتر جائے گا، وہ بھوترے گا تو وہ بھوترے گا، میں کیوں بھوتروں؟ سوال تو یہ ہے کہ مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں انسان رہوں، میں حیوان نہ بن جاؤں. وہ جو ہے وہ حیوان بن جائے گا، اس کی فکر مجھے زیادہ ہے، اور اپنے حیوان بننے کی مجھے کوئی فکر ہی نہیں. تو شکر گزاری جو ہے یہ بڑا بنیادی جذبہ ہے انسان کا کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، آپ برملا اس کا اظہار کریں، اس کا شکریہ ادا کریں. اور اس میں عرض کروں گا کہ ہماری ذہنیت جو ہے وہ بہت زیادہ پرورٹ ہو چکی ہے کہ اپنے سے چھوٹے کا، اپنے سے جونیئر کا، اپنے ملازم کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر لازم ہے کہ اس کا بالکل شکریہ ادا نہ کریں. حالانکہ اس میں انسان کا بگڑتا کچھ نہیں، اور سچ پوچھئے انسان کو ملتا بہت ہے. آپ کے ملازم نے آپ کو پانی کا گلاس پیش کیا تو شکریہ کہنے میں آپ کو کچھ بگڑے گا؟ کہہ کے دیکھیے. آپ کے بیٹے نے، آپ کی بیوی نے، آپ کی بہو نے آپ کو چائے کا کپ پیش کر دیا تو اس کا شکریہ ادا کر دیں. الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، اس کو شاباش دے دیں، جزاک اللہ کہہ دیں، کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا، لیکن آپ کو بہت کچھ ملے گا. اپنے سے چھوٹے کو اہمیت دینا، سلام کرنا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سلام میں پہل کی ہے. آپ چھوٹے تھے یا بڑے تھے؟ یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے بڑے تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ سلام میں پہل کی ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ باقاعدہ ہماری کتابوں کے اندر اور جو آداب سکھائے جاتے ہیں ان کے اندر بھی بڑے کو سلام کرنے کا ذکر ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہل کیا سلام میں. وہ تو یہی ہے کہ جتنے بھی جگہ پر آپ نے سلام کا تذکرہ کیا، ایک تو آپ کی اپنی سنت یہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ سلام میں پہل کی ہے، اور دوسرے کیا کہا ہے؟ چلتا ہوا کھڑے ہوئے کو سلام کرے، کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سواری والا پیدل کو سلام کرے. یہ سب کیا ہیں؟ انسان کے اندر تکبر کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے؟
یہ سلام ہے۔ اور آپ نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ جس نے سلام میں پہل کی وہ تکبر سے پاک ہے۔ اور واقعتاً اگر آپ نے کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنی ہے تو یہ راستے میں کھڑے ہوئے جو بیٹھے ہوئے گارڈز ہوتے ہیں نا، آپ ذرا ان کو 2-3 دفعہ سلام کر کے گزریں، چوتھی مرتبہ انشاءاللہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ پہل کر کے آپ کو سلام کریں، اور آپ ان کی آنکھوں میں جھانکیں تو آپ دیکھیں گے کہ واقعتاً وہ جو سلام کر رہا ہے وہ کسی پریشر کی وجہ سے نہیں کر رہا، وہ واقعتاً محبت سے بھرا ہوا سلام آپ کو کر رہا ہے۔ تو عرض کر رہا تو شکر گزاری، کسی نے آپ کو پانی کا گلاس پیش کیا، چائے کا کپ پیش کیا، آپ کا بستر سیدھا کیا، آپ کا جوتا پالش کیا، آپ کے لیے دروازہ کھولا، تو اس کو سلام کریں اور اس کو شکریہ ادا کریں۔ آپ اپنے اندر ایک تبدیلی پائیں۔ وہ جو دوسرے کی فکر ہے کہ وہ سر پہ چڑھ جائے گا، اس کی فکر کو کم کریں، اپنی فکر کریں، تو انشاءاللہ آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے کہ آپ بدل گئے۔ آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے تکبر نکال لیا، آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے اکڑ نکال لی، اور یہ اکڑ کا ختم کرنا یہ ایک آسان کام نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ تکبر میں مبتلا ہے کسی نہ کسی زاویے سے، لیکن اس سے انشاءاللہ وہ تکبر نکلے گا۔ تو شکریہ ادا کرنا، چھوٹی سے چھوٹا کام بھی کسی نے آپ کے لیے کیا۔ میں نے عرض کیا کہ راستہ چلتے ہوئے کسی نے بریک لگا لی اور آپ کو کراس کرنے دیا، تو فاتحانہ انداز سے وہاں سے گزرنے کے بجائے ذرا یوں ہاتھ اٹھا کے شکریہ ادا کرتے ہوئے پاس سے گزر جائیں، آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا۔ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، دروازہ ایک آدمی کے گزرنے کا تھا، آپ بھی دروازے کی طرف بڑھے اور دوسرا شخص بھی دروازے کی طرف بڑھا، وہ رک گیا اور اس نے آپ کو پہلے نکلنے دیا، تو آپ شکریہ ادا کر دیں، آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا، کر کے دیکھیے گا۔ تو شکر جو ہے یہ انسان کے بڑے بنیادی جذبات میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جس نے کبھی انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اس کی توفیق سے ملتا ہے، لیکن جو اس کے لیے پری ریکویزٹ پورے کرتا ہے، یعنی ہر محسن کا احسان مانتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت بھی عطا کرے گا اور اپنا شکر ادا کرنے کے بھی توفیق دے گا۔ سورۃ لقمان میں حضرت لقمان کا تذکرہ ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی، حکمت عطا کی، ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ یعنی دانائی بھی کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ دانائی کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ جس کا احسان تم محسوس کرو اس کا اظہار کرو، اس کا احسان مانو۔ ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کر۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے، اس سے کسی اور کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ بنتا ہے نہ بگڑتا ہے۔ ہاں اگر آپ شکر ادا کریں گے تو آپ امپروو ہوں گے، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی، آپ کی شخصیت کو چار چاند لگیں گے شکر ادا کرنے سے۔ من یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید۔ ہاں جو ناشکری کرے گا اسے جان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یا نہ کریں، شکر کے ڈھیر لگا دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور ہم سب ناشکرے اور کافر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے۔ اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان میں بھی اہم ترین کیا ہے؟ شکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کیا اس کے والدین کے بارے میں، خاص طور پر اس کی والدہ کا جس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو اٹھائے رکھا اور پھر 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا، کہ انشکر لی ولی والدیک، شکر ادا کر میرا اور اپنے والدین کا۔ تو والدین نے انسان پر جو احسان کیے ہیں ان کا تو انسان کبھی بدلہ اتار ہی نہیں سکتا، یعنی
ذرا کاؤنٹ کرنا شروع کیجئے کہ والدہ نے 9 ماہ تک تکلیف برداشت کی، اس کا بدلہ کوئی دے سکتا ہے؟ پھر صرف ایک ڈلیوری کی تکلیف جو ہے ماں کی، اس کا بھی بدلہ نہیں دیا جا سکتا، اس کا بھی احسان نہیں اتارا جا سکتا۔ پھر بچپن میں یعنی ایک ایک لمحے میں وہ کتنے کتنے فیور کرتی ہے اپنے بچے کے لیے، تو اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر انسان کی زندگی میں جس نے بھی کسی پر کوئی احسان کیا ہے، برملا اس احسان کو ماننا، اور اگر ہو سکے تو اس کو ری پے کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین کی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني